بات شروع کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے من اور دھیان کو اور سوچ کو میری باتوں میں لگاؤ۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرو۔ دنیا کی طرف سے دھیان کو ہٹاؤ۔ دنیا نے ہمارے دھیان کو باندھ رکھا ہے اور سچائی سے ہمیں اندھا کر رکھا ہے۔ تو یہ من جو ہے نا، من انسان کا 1 منٹ میں کہیں اور پہنچ گیا، پھر کہیں اور پہنچ گیا۔ اس من کو، یہ جو ہمارا ہوش ہے، جو ہوش اور جو دھیان ہمارا دنیا پہ لگا ہوا ہے، اس ہوش اور دھیان کو ہمیں اللہ کی طرف لگانا ہے۔ ہم بہت زبردست اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور جی اس طرح سے رہے ہیں جیسے ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں۔ بات پہ غور کرو۔ غور کرو گے، یہ ہوش اور دھیان جو دنیا پہ لگا ہوا ہے، اگرچہ دھیان نہ لگایا تو اگر ہم نے اللہ کی طرف سے روگردانی کری، لاپرواہی کری، تو یاد رکھیں کہ ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے، برباد کر لیں گے۔ تو یہ ایسا جیون ہے جو بالکل بیکار جیون ہے، بالکل دھوکہ ہے۔ اس جیون کی کوئی حقیقت نہیں۔ کبھی بھی کسی سمے کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی میں ہم گر سکتے ہیں۔ کبھی بھی ہم میں سے ہنستا کھیلتا پریوار مر کر کسی کو موت آ جائے، وہ بچھڑ سکتا ہے۔ تو ہم دنیا کے اندھیرے میں بری طرح ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ ہمارا دھیان جو دنیا پہ لگا ہوا ہے، اس دھیان کو ہم اللہ کے ذکر، اللہ کی طرف نہیں لگائیں گے۔ اصل میں یہ دھیان، اللہ تعالیٰ اس دھیان کو ہی مانگتا ہے کہ میرے بندے میری پناہ میں آ جا، اس دنیا کی دھوکے کی پناہ سے نکل۔ غور کر، تو کر کیا رہا ہے؟ تو ایسے جیون کے لیے، کامیابی کے لیے بھاگ رہا ہے جس کو میں کبھی بھی ختم کروا سکتا ہوں، جو بالکل کھیل تماشا ہے، ناپیدار ہے، دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کی دنیا ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے۔ ابھی میں نے کیا بتایا تھا شروع میں؟ جو بھی میں چند بات کروں اس پہ غور کرنا ہے، دھیان کو بھٹکانا نہیں ہے، دھیان دے کے سننا ہے۔ تو اب ہمیں اتنے بڑے نشے میں اور دنیا کے نشے میں اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اتنا زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ اتنے لوگ مر گئے ہمارے سامنے۔ ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم یہاں سے دنیا سے جانا ہے ہمیں ہمیشہ کے لیے۔ ایک وقت آگے آنے والے سمے میں ایسا آنے والا ہے جس میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے یہاں سے ہم۔ کوئی ہوش نہیں ہے ہمیں اس چیز کا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کریں اور اس چیز میں غور کریں کہ ہمارے سامنے کتنے لوگ مر گئے۔ 2 منٹ کے لیے میں سب کو شانت کر کے سب سے یہ کہوں گا کہ سب اپنے اپنے دھیان میں سوچو کہ کتنے لوگ مر گئے، اور اب میں پھر پوچھوں گا تو مجھے بتائیں کہ کس کس کے سامنے کتنے لوگ مر گئے، اور مرنے والوں سے کس کس نے بات کری ہے۔ تو میں بتاؤں گا اپنے بارے میں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اتنے لوگ مر گئے کہ مجھے یاد نہیں ہے کتنے مر گئے۔ اور دنیا میں نے ملاقات مرنے والوں سے، کسی سے میری ملاقات 6 مہینے تک ہو پائی بس،
میں جب دنیا میں آیا اور میں نے ہوش سنبھالا، وہ بڑے بوڑھے تھے، میں نے 6 مہینے ان سے بس پہلی بار انہوں نے دیکھا، جب ہوش سنبھالا سحور میں ہوش میں 6 مہینے ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، 6 مہینے کے بعد وہ مر گئے، کیول 6 مہینے دنیا میں دیکھا ان کو میں نے۔ کسی کو دیکھا 2 سال، دنیا میں نیا نیا آیا تھا، میں نے ہوش سنبھالا، اس کو دیکھا پہلی بار، پھر 2 سال اس کے بعد دیکھا، 2 سال کے بعد وہ چلا گیا مر کے۔ کسی کو دیکھا 2 مہینے، پہلی بار دیکھا، پھر 2 مہینے تک دیکھا، پھر وہ مر گیا، تو 2 مہینے دیکھ پائے اس کو، کسی کو 1 مہینے۔ باجی لوگ تو ایسے رہے کہ کسی کو جو ہے 1 منٹ ہی دیکھا بس، ٹرین میں جا رہے ہیں، 2 بات ہوئی اس سے، اجنبی آدمی ہے، پتہ پڑی کہ پیر پھسل گیا، نیچے گر گیا ٹرین سے، مر گیا بیچارہ۔ جب یہ بات ہو رہی ہے، ابھی تو میں نے بات کری تھی اس سے، اتنی سی ملاقات ہو پائی بس، مر گیا بیچارہ، چلا گیا دنیا سے ہمیشہ کے لیے۔ تو جو زندگی ایسی ہو جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، اور پھر اس گمان میں جینا کہ ہے یہاں ہمیشہ رہنا ہے ہمیں یہاں، یہ کتنا زبردست دھوکے میں ہے انسان، کتنے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ سب کا دھیان لگا ہوا ہے میری طرف، یہ تو ہونی کہ میں ویسی بھونک رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، پھر تو کچھ پلے پڑنا ہے نہیں۔ تو کتنا زبردست دھوکا ہے یہ زندگی۔ اللہ تعالیٰ ایک وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے، کچھ نہ تھا اللہ تھا، موت سے پاک ہے، خود موت کو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ زندگی موت کا سسٹم اسی نے بنایا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، جو چیز پیدا کی ہے اس کو موت بھی دے گا، پیدا کی ہے ناپید کرے گا، خود موت سے پوتر ہے، موت کو اس نے پیدا کیا ہے بھائی، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، علی کل شیء قدیر، 1 سیکنڈ میں اربوں کھربوں کام کو کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ کتنی عورتوں کے پیٹ میں دنیا میں بچے بن رہے ہیں، کسی کی آنکھ بنا رہا ہے ایک ہی وقت میں، کسی کی آنکھ بنا رہا ہے، کسی کے کان بنا رہا ہے، کسی کے ناک بنا رہا ہے، کسی کے ہاتھ بنا رہا ہے، کسی کے پیر بنا رہا ہے، کسی کے سر پہ بال لگا رہا ہے۔ کتنے جانوروں کے جو جانور ہیں، جو مادائیں ہیں، ان کے پیٹ میں بچے بن رہے ہیں، ایک ساتھ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ علی کل شیء قدیر، کیسے وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے اور کیسے وہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل سے پرے ہے یہ بات۔ تو لہٰذا جب ہم اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کو کہاں سمجھ لیں گے ہم پھر؟ ہاں اتنا ہے، اتنا سمجھ سکتے ہیں ہم کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، یہ آنکھ ناک کان یہ ہاتھ پیر ہم نے نہیں بنائے، خود کسی نے بنائے ہیں، نہ ماں نے بنائے، بھئی ماں کے پیٹ میں ہی تو بنے ہم، ماں نے کو اپنے ہاتھ سے بنائے، ہم نے نہیں بنایا اپنے آپ کو۔ اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو خود اپنی مرضی سے لے کے نہیں آئے، ہمیں کسی نے بھیجا ہے۔ اس جیون کی شروعات ہم نے نہ کری، کسی نے کرائی ہے۔ کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو سب کو کہ ہم نے کری شروعات؟ ہم نے کری شروعات؟ نہیں کری نا، تو پھر کس نے کرائی ہے؟ غور کرو، غور کرو، غور کرنے والے ہی جاگتے۔ کیا ہماری جان ہمارے قبضے میں ہے؟ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں کبھی نہ مروں، ہر انسان کی خواہش ہے کہ نہیں، میں زندہ رہوں ہمیشہ، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود جب میرا وقت پورا ہو جائے گا تو مجھے اس دنیا سے 1 سیکنڈ فالتو جینے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اس دنیا کے اندر ایک دم دل کی حرکت بند کر دے گا، شریر سے زندگی جینے کی طاقت فوراً چھین لے گا۔ جیسے بجلی گھر میں سے کوئی لائٹ کاٹ دے، ایک دم اندھیرا جاتا ہے نا، اندھیرا گپ اندھیرا، ارے یہ تو بالکل اندھیرا ہوگا، بلب سارے بند، پنکھے سارے بند،
کولر بند، اے سی بند، سب چیز بند ایک دم ایک پل میں، تار کاٹتے ہی۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ جب جیون کا سمے پورا ہو جائے گا جو لکھا ہوا ہے، ایک سیکنڈ بھی نہ لگے گا، زندگی جینے کی طاقت فوراً چھین لے گا، طلاق فڑاق آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت فوراً چھین لے گا، ایک دم انسان باولا ہو جائے گا، ختم، دکھنا بند، کانوں سے سننے کی طاقت فوراً چھین لے گا، دماغ سے سوچنے کی طاقت فوراً چھین لے گا، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت فوراً چھین لے گا، پیر سے چلنے کی طاقت فوراً چھین لے گا۔ اب جس دنیا میں لین تھا، بیوی بچوں میں مگن تھا، رشتہ داروں میں، رشتے ناتوں میں مگن تھا، اس کا یہ گمان تھا کہ کوئی میرا مالک نہیں ہے، میں جو چاہوں کرتا پھروں، مجھے کسی مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا، اپنے رشتے ناتوں میں مگن تھا، کوئی مطلب نہیں اسے اللہ واللہ کی باتوں سے۔ اللہ کے ساتھ کوئی ذکر سامنے آیا، روگردانی کی، جب موت کا سمے آیا، جس دنیا کے نشے میں تھا، اب جان لیتا ہے کہ اب اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ اب یہاں بات پہ غور کریں، جب اسے ایک دم سے دکھتا ہے، ایک دم سے، کہ یہ جو مجھے اتنا سمے ہو گیا، سالوں ہو گئی محنت کرتے کرتے، میں نے کوٹھی بلڈنگ بنائے، زمین جائیداد خریدی، یہ سب کچھ میں نے کیا، اور اس کو تو آج چھوڑنے کا نمبر آ گیا ہیں؟ اور جبکہ ہر روح، ہر انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے، ایمان کا دعویٰ کر کے آیا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بن دیکھے اللہ پر یقین کرنا اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں پہ چلنا، اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا۔ تو بن دیکھے اللہ کے حکموں پہ چلنا اور اسے راضی کرنا، یہ ہے ایمان۔ تو ہر انسان یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ یا اللہ میں تجھے راضی کروں گا، تیرے حکم پہ چلوں گا، تیرے حکم پہ چل کر، تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تیرے حکموں کو دنیا میں پہچان کر تجھے راضی کر کے مر کے آؤں گا اور ایمان لے کے آؤں گا۔ ہر انسان نے ایمان کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے امتحان لینے کے لیے دنیا پریکشا کا جہان بنایا، ٹیسٹ لینے کا جہان بنایا، امتحان لینے کا جہان بنایا۔ اب سب انسان ایمان کا دعویٰ کر کے آئے ہیں، تو یہاں اللہ نے ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اب جاؤ، اب دنیا میں ہماری قدرت دکھائی دے گی، ہم نہیں دکھائی دیں گے۔ کائنات میں نے بنائی، میں چلا رہا ہوں اس کو، میں دکھائی نہیں دوں گا۔ تیرے اندر میری رچنا ہے، اچھائی میں سکون رکھا ہے میں نے، تجھے میں رہبری کروں گا۔ کائے کی رہبری؟ میں تجھے راہ دکھاؤں گا، تیرے آدیش میرے اندر ہوں گے، میرے آدیش تیرے اندر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اور حقیقت میں دیکھ لیں، آدیش کیا ہے اللہ کی؟ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت، اللہ کی قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ ہاں اس راستے پہ چل۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، تو قدرت ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے، گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ اس راستے پہ نہ چل۔ یہ اللہ کے آدیش، یہ رچنا ہے اللہ کی۔ غیرت کا مادہ، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، دوسروں کا ادب کرنے کا مادہ، دوسروں کا سمان کرنے کا مادہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب اگر اس رچنا کو انسان بکھیرتا ہے، الٹا کرتا ہے، تو کس لیے؟ دنیا کی 4 دن کے مزے کے لیے، چونکہ یہاں امتحان چل رہا ہے۔ تو ہر انسان ایمان کا دعویٰ کر کے آیا ہے، اسی لیے یہ کائنات خاموش چل رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے یہ کائنات چپ چاپ چل رہی ہے، چپ چاپ۔ اندھا سوچتا ہے کوئی اس کائنات کا مالک نہیں، ایٹومیٹک سسٹم ہے جو اندھا بنا ہوا ہے، اور جو اللہ کی کھوج میں بے چین پھرتا ہے، پریشان پھرتا ہے، اللہ اس کو روشنی میں لے آتا ہے۔ اب یہ دل کی کیفیت ہے اور دل کی حالت ہے۔ جس کو اللہ روشنی میں لے آیا، جس کو ایمان نصیب کر دیا، اب وہ جانے اپنا حال، دوسرے کو نہیں پتا۔ یہاں اللہ نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔
اپنی قدرت میں رکھی ہے کہ انسان کو سیدھا راستہ دکھانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بندے کی نیت پر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیج دیتا ہے، پیدا کر کر روز انسانوں کو بھیج رہا ہے، لاکھوں انسانوں کو روز بھیجتا ہے امتحان لینے کے لیے، کرم کروانے کے لیے، اور پھر اسی گارے مٹی کی دنیا میں اس سے کرم کرواتا ہے، اور جیون کا سمے جب پورا ہو جاتا ہے جو کچھ کرم کروائے اس سے پھر ہی چھڑوا دیتا ہے اور موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کرم اکٹھے کر لیے اس کے، اب آگے دوسرا جہان ہے، وہاں فیصلہ ہوگا۔ تو اب ہم سمجھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہر روز پیدا کرتا ہے انسانوں کو، اور سب کھلی قدرت ہے اللہ کی، سب دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں مرتے ہوئے۔ کیا انسان کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے؟ میں نے آج بھی ایک کو دیکھا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، ارتھی جا رہی تھی، تو کیا ہماری آنکھیں نہیں؟ کیا ہم دیکھ نہیں رہے دوسرے کو مرتے ہوئے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہمیں مرنا ہے؟ کیا ہم جانتے نہیں کہ ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں دنیا سے؟ پھر بھی غفلت، نشہ، یہ نشہ، اس اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے انسان۔ اچھا ایک چیز اور ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں ملی، اس کی وجہ ہے کوئی نہ کوئی ظلم اس کا ایسا چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے روشنی میں نہیں لے کے آ رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی ظلم جاستی اس کا ایسی اندر چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے روشنی میں نہیں لا رہا ہے، اندھیرے سے باہر نہیں نکال رہا ہے۔ تو اب انسان دنیا میں آتا ہے، کوئی انسان کسی بھی انسان کو روشنی میں نہیں لا سکتا، صرف یہ ہے کہ ذریعہ ہے، محنت کر سکتے ہیں ہم، اللہ کا دین لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن کوئی انسان کسی انسان کو روشنی میں نہیں لا سکتا، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگوا سکتا۔ کیوں؟ یہ تو خود بندہ ہی غور کرے، بندہ ہی طلب کرے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، خود اللہ کی طرف رجوع ہو، خود اپنے آپ سے غور کرے، تب اس کا دھیان لگ پاتا ہے، تب اس کا دھیان لگ پاتا ہے۔ زندگی کے 3 مرحلے ہیں، بچہ پیدا ہو کے دنیا میں آیا، بچپنا ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ اگر تینوں مرحلے میں دنیا کے دھوکے پہ ہی نگاہ لگی رہی، ہائے مال دولت کوٹھی بلڈنگ بنگلہ، میرا یوں اس کا یوں، اس کے اتنا ہے میرا اتنا بھی نہیں، لالچ موہ مایا، جوانی بھی نکال دی، بڑھاپا بھی نکال دیا، زندگی کا سمے پورا ہو گیا، اگر یہ دنیا بٹورتے ہوئے مر گیا، دھوکے پر نگاہ لگی رہی، تو یہ موت کے بعد اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا کہ تو میری بندگی کرنا، وہاں سے بھی اقرار کر کے آیا تھا، الستو بربکم قالوا بلی، اللہ نے فرمایا کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں، کیا تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی آتماؤں نے کہا، سب کی روحوں نے کہا، عالم ارواح آسمانوں پر جگہ ہے وہاں پر، کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، میں اقرار کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے، سب نے ہمارا ایمان کا دعویٰ کیا، میں بھی ایمان والا، میں بھی ایمان والا، کہ اچھا اب ایمان والوں کی کرم کرا کے پتہ چلے گی کون ایمان والا ہے۔ اللہ نے جہان بنایا، ایسا عجیب جہان ہے کہ بھائی خاموشی سے دن نکل جاتا ہے، پوری کائنات روشن بن جاتی ہے۔ اور ویسے میں کہوں نا کسی سے کہ بھئی ایک کمرہ دیکھا میں نے ایسا عجیب کہ اس میں روشنی اپنے آپ ہو گئی، تو مجھے پاگل کہے گا۔ میں اس سے کہوں نا کہ اس میں بلب اپنا آپ جل گیا، بغیر جلائے جل گیا، اپنے آپ جل جاتا ہے، اس میں کچھ جلاتا نہیں ہے، تو لوگ مجھے پاگل نہ کہیں گے؟ یار کیسی بات کر رہے ہو، اپنا آپ کیسے جل جائے گا؟ اور اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا ہے، اور بے وقوف انسان کیا کہہ رہا ہے کہ آٹومیٹک سسٹم ہے، اپنا آپ چل رہی ہے کائنات، کوئی خدا نہیں ہے اس کا۔ اتنی بڑی کائنات کو روشن کر دیتا اللہ تعالیٰ، دن نکال دیتا ہے۔
قرآن میں ذکر ہے کرم کرنے کے لیے، تاکہ تمہاری زندگی کا سمے پورا کیا جائے اور تمہیں پرکھا جائے۔ کون اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے موت سے پہلے پہلے؟ کون اللہ کو راضی کر کے مرتا ہے اور ہمیشہ جنت کا جیون حاصل کرتا ہے؟ اور کون ناشکرا بن کے آتا ہے جہنم کی آگ میں جاتا ہے؟ تو 3 مرحلے ہیں زندگی کے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ اگر تینوں سمے میں دنیا کے دھوکے پہ نگاہ لگی رہی اور مر گیا ایسے ہی، نہ یہ پتہ میں دنیا میں کیوں آیا، نہ یہ پتہ کہ میں مر کے کہاں جا رہا ہوں، نہ یہ ہوش کے جیون کا مقصد کیا ہے، چلا گیا دنیا سے ایسے ہی، تو اس نے تو اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، اس نے پیدا کرنے کا مقصد ہی ختم کر دیا، تو یہ اب جائے گا جہنم کی آگ میں، اس کی تو موت کی آنکھ کھلیں گی پھر اب۔ اور جس نے بچپنا، جوانی، بڑھاپا، ان تینوں مرحلوں میں سے اگر غور کیا، سوچ وچار کیا کہ یار یہ جیون کی حقیقت کیا ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، میرے سامنے اتنے لوگ مر گئے، یہ کیا زندگی ہے، میں کہاں دوڑ لگا رہا ہوں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، یہ جیون تو ایسا ہے کہ اس کی تو میرے پاس ضمانت ہی نہیں ہے، کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، تو لہٰذا میں کہاں میرا دھیان لگا ہوا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے؟ میں نے خود تو اپنے آپ کو نہیں بنایا، کسی نے بنایا ہے، میں نے خود تو اپنے جیون کی شروعات نہ کری، کسی نے کری ہے، میری جان خود تو میرے قبضے میں نہیں ہے، کسی کے قبضے میں ہے۔ میں تو نہیں چاہتا کہ میرے جو یہ مونچھوں کے یہ بال ہیں یہ یا سر کے بال ہیں یہ مجھے ہلکا سادہ کٹوانے پڑتے ہیں، شریر تو میرا ہے لیکن کسی اور کی حکومت چل رہی ہے اس کے اوپر۔ بھائی ناخون ہے میرے، کٹوانے پڑتے ہیں مجھے، شریر تو میرا ہے لیکن حکومت کسی اور کی چل رہی ہے۔ تو کوئی اور بادشاہ ہے، کوئی اور حاکم ہے جس کے قبضے میں ہر چیز ہے اور ہر چیز پر اسی کا قبضہ، ایک طاقت ہے، کوئی ایک ہستی ہے کوئی جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے، جس کا قبضہ میرے اوپر ہے۔ بڑا باریکی سے دھیان دینا پڑتا ہے ان چیزوں پہ۔ اور یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بچہ آیا، جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مر گیا۔ دنیا میں کس چیز کی شروعات ہوتی ہے، پھر ایک لمٹ سے جو ہے وہ پھر دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میرا شریر تو خود جا رہا ہے موت کی طرف، جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، زندگی کی شام ہونے والی ہے، زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، میرا خود شریر جا رہا ہے موت کی طرف، میں خود تو جا رہا ہوں موت کی طرف اور دھیان لگا ہے دنیا میں۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ انسان کو خود غور ہو اس چیز پہ، سوچے باریکی سے اور دھیان لگائے اور پھر اللہ کی کھوج میں مستقل لگ جائے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی بہت گیان کی بات، علم کی بات سنی اور پھر ہٹاؤ، پھر دنیا پر لگ گئے۔ اکثر ایسی ہوتا ہے، اسی لیے دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو، دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، اگر تم ان کی باتوں میں آؤ گے تو تمہیں اللہ کے سچے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو واقعی اسی لیے گمراہ ہیں، کیونکہ لوگ کرتے کیا، تھوڑی بہت بات سنی اور پھر دنیا میں لگ گئے، دنیا میں دھیان بھٹک گیا۔ جب تک انسان مستقل لگاتار اللہ کا علم حاصل نہ کرے گا، وہ اندھیرے سے نکل کے روشنی میں نہیں آ سکتا ہے۔ صرف اللہ کی کھوج کیا ہے؟ اللہ کا گیان حاصل کرنا، صحیح سچائی کی کھوج میں، سچائی کی تلاش میں، کہ میں سب کی سنوں گا، سب پکش پات نکال دیں سب دھرموں کے، ہر دھرم کا علم حاصل کرو، ہر دھرم کا گیان حاصل کرو، پکش پات کو نکال دو، اچھائی کو لے لو، برائی کو چھوڑ دو، کنٹینیو لگاتار علم گیان حاصل کرتے رہو، پھر دیکھو کہ تمہارا سچا پیدا کرنے والا تمہیں کیسے اندھیرے سے نکالتا ہے، تمہیں کیسے روشنی میں لے کے آتا ہے، تمہیں کیسے ایمان نصیب فرماتا ہے۔ اسی لیے میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، سنیں دھیان سے، غور سے، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ کتنا زندگی میں بدلاؤ آتا ہے۔ یہاں دنیا ایک اندھیرا ہے، ایک ایسا عجیب اندھیرا ہے بھائی کہ دن سورج نکل رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، تیز دوپہری تیز دھوپ، ایک سوئی بھی چھپ نہیں سکتی، ایک جرہ بھی اگر دھوپ میں ڈال دو گے نیچے لکڑی کا تنکا چھوٹا سا تو اس کو بھی انسان دیکھ لے گا دھوپ میں۔ مگر ایک ایسا عجیب خدا کی قدرت ہے یہ
میں تو حیران ہوتا ہوں کہ انسان کے سامنے انسان مر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے، سورج کی بھی روشنی اور آنکھوں کی بھی روشنی سامنے دیکھ رہا ہے، جا رہا ہے وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے، اور اس کو پتا ہے میری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے میرے پاس، مگر پھر بھی اس اندھیرے میں، اس گمان، جھوٹے گمان کے اندھیرے میں جی رہا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا۔ کیا عجیب سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہاں انسان دیکھ کر بھی اندھا ہے نا یہ عجیب سسٹم؟ بھائی یہ تو ہم مان سکتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے کہیں کسی کمرے میں اندھیرا ہے، کوئی چیز نہیں مل رہی، بھائی اندھیرا اس لیے نہیں مل رہی، لیکن دنیا میں تو جو ہے اجالا، سورج کی روشنی کا اجالا، سامنے لوگ مر کے جا رہے ہیں اور رات دن لوگ مر رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، مگر یہ انسان پھر بھی جھوٹے گمان میں جیتا ہے۔ اب یہ قدرت ہے خدا کی، جیسے خدا کی شان ایسی اس کی قدرت۔ اب روشنی میں کون آئے گا؟ جو اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کے لیے محنت کرے گا، اب اسے جو ہے اس دھوکے کو دکھائے گا پھر وہ، ورنہ انسان سمجھ نہیں پاتا۔ کتنے انسان یہاں روز مرتے ہیں بھٹک کے، سب کا امتحان چل رہا ہے، پھر ان قریب قیامت کا دن آنے والا ہے، پھر سب کا فیصلہ ہوگا، اچھے کرم کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے کرم کرنے والوں کو برا بدلہ ملے گا، اور موت پہ ہی معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیون جینے کی مہلت دی ہے، ایک وقت دیا ہے، اور انسان کو فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو دنیا سے زندگی جینے کی طاقت چھین لی جائے گی، اور پھر جیسے کرم کر کے مرا ہے انسان، مرنے کے بعد اس کے ساتھ میں ویسے ہی برتاوا اللہ کے یہاں شروع ہو جائے گا۔ جو مر چکے ہیں ان کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، جو مرنے والے ہیں وہ دیکھ لیں گے، جو شک کرنے والے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اصل میں اب دیکھو نا، میں رات دن بات کرتا ہوں لوگوں سے، اور پھر میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ایسے سنتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان دین کی باتوں کی، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کی، روح گردانی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، لاپرواہی کرتے ہیں جیسے انہیں مر کے جانا ہی نہیں اللہ کی طرف، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، ہمیں مطلب نہیں ہے ان چیزوں کا، وہ مجبوری میں سنتے ہیں، لیکن ان کے کرموں سے دکھتا ہے، چہرے سے جھلکتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ تو یہ کیا ہے؟ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ کیا اللہ نے آنکھ نہیں دی دیکھنے کے لیے، کان نہیں دیے سننے کے لیے؟ آنکھ سے دیکھ نہیں رہا انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کائنات چلا رہا ہے، اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، دن نکال دیتا ہے، رات کر دیتا ہے، میری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی روشنی اس نے دے رکھی ہے، کھانے پینے کو چیز ساری دے رہا ہے، سب چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ جانتا ہے انسان کہ مالک اللہ ہے، ہر روح کو پتہ ہے، ہر آتما کو پتہ ہے، دکھ تکلیف میں اسی کو پکارتا ہے، تھک جاتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے میں اسی ایک کو پکارتا ہے، لیکن روح گردانی جو کرتا ہے، روح گواہی دے رہی ہے ایک اللہ کی، مالک کی، کہ مالک ہے کہ نہیں؟ جب تھک جاتا ہے تو پکارتا ہے اللہ کو، دکھوں میں پکارتا ہے تو روح گواہی دے رہی ہے، لیکن اب روح چاہ رہی ہے ہوش میں آ، یہ جو تیرا دھیان لگا ہوا ہے دنیا پہ، اس دھیان کو اللہ مانگتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے بندے اس دنیا اور شیطان کی پناہ سے ہٹ کر میری پناہ میں آ جا، اے نفس لوٹا میری طرف، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کے لوٹاؤں، اس سے پہلے کہ تم مر جائے، تجھے لوگ کندھوں پہ میری طرف لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پہ آ جائے میری طرف لوٹ کے، اس دھیان کو لگا لے میری طرف، اور ایمان مانگ، میں تجھے ایمان نصیب کروں گا، اور میں تجھے دھوکے سے نکالوں گا، مر کے جانے سے پہلے اس دنیا سے مر کے جانے کے ہوش میں تجھے لے آؤں گا میں، مر کے جانے سے پہلے اس دنیا سے مر کے جانے کے ہوش میں لے آؤں گا، ایمان نصیب فرما دوں گا، تیرے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دوں گا، اور تجھے اچھا ایمان نصیب فرماؤں گا۔ لیکن یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، میں کتنے بہترین طریقے سے تم سے بات کر رہا ہوں، ہر کوشش کر رہا ہوں، کبھی میں بھی ڈوبا ہوا تھا اندھیرے میں، کبھی میں بھی دنیا کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ نے میرے لیے بھی ذریعہ بنایا، اللہ کے نیک بندوں کو بھیجا، انہوں نے مجھ سے بات کری، میرا دھیان لگا، اللہ کے دین کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کیا، اچھائی کو قبول کر لیا، اور پھر
خیال آیا کہ ہاں یار جیون کا مقصد کیا ہے، تو تلاش تھی ہمیں، یہ دنیا کا سسٹم کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت سارے سوالات تھے۔ ایک آدمی جو ہے ظلم کر کر کے حرام کے مال کما کما کے مزے کر رہا ہے اور مر گیا، دنیا میں سزا نہ ملی اسے، اور ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہے، اچھے کرم کر رہا ہے، اپنی جان مال سب کچھ لگا رہا ہے، اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہے، سچائی کو پھیلا رہا ہے، بھلائی کو پھیلا رہا ہے، لوگ اسے تکلیف دے رہے ہیں، وہ اپنے خون پسینے کا پیسہ اس میں لگا رہا ہے، تو اس کا بدلہ دنیا میں کہاں مل رہا ہے اسے؟ بھائی نیک کرم کا بدلہ، ابھی ہمارے مذہب میں آتا ہے کہ کوئی راستے میں کنکر پڑے ہوں یا اینٹ پڑی ہوں یا پتھر پڑے ہوں تو انہیں ایک سائڈ میں ڈال دو تاکہ کوئی کانٹا کسی بچے کے پیر میں نہ چبھ جائے یا کسی بڑے بوڑھے کو اینٹ کی ٹھوکر نہ لگ جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ تو تم مسلمان ہو تو تم لوگوں کو امن شانتی دینے کا ذریعہ بنو، سکون دینے کا ذریعہ بنو۔ تو مجھے راستے میں جہاں بھی کوئی اینٹ وغیرہ پتھر وغیرہ کہیں بھی کوئی ملتا ہے تو میں سائڈ میں کر دیتا ہوں اس کو، یہ نیکی اللہ کا حکم ہے۔ اب اس نیکی کا بدلہ مجھے یہاں دنیا میں مل جائے گا؟ ایک آدمی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے رول کے مر گیا، اسے اس دنیا میں بدلہ نہ ملا، تو یقیناً عقل بھی کہتی ہے کہ ایک جہان اور ایسا ہو جو ہمیشہ کا ہو، جس میں اچھا کرم کرنے والے کو بھرپور بدلہ ہمیشہ کا ملے اور برا کرم کرنے والے کر کے مرنے والے کو بھرپور بدلہ اس کو جو ہے برائی سے ملے۔ یقیناً قرآن نے یہی بات بتائی ہے کہ موت کے بعد جہاں اچھے کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا اس کا نام جنت ہے، اور برا کرم کرنے والے کو برا جو بدلہ ملے گا اس کا نام جہنم ہے۔ اس کائنات کا ایک مالک ہے جو ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور اپنی رچنا وہ سب کے اندر برابر بناتا ہے، برابر۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جاؤ شو روم میں، کار ہیں یا موٹر سائیکل ہیں، تو جو گاڑیاں ایک سی کھڑی ہیں، کار ہیں مانو ایک سی کھڑی ہیں، سوئیوں کار، اب آپ کار لینے پہنچے، اب جو کار آپ کو دکھائے گا وہ کہے گا بھئی یہ اتنی ساری کار کھڑی ہیں، اس میں سے آپ کوئی سی چھانٹ لو، کیونکہ یہ ساری ایک سی ہیں، ان میں سارے میں ایک سے پارٹ ہیں، ایک سی چیز لگی ہوئی ہے، ایک ہی ریٹ کی ہے۔ تو اسی پرکار سے اللہ کی جو رچنا ہے، اچھائی میں سکون، برائی میں بے چینی گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، ڈرنے کا مادہ، گھمنڈ کرنے کا مادہ، یہ رچنا ہے اللہ کی، یہ سب کو برابر ملی ہے، سب کو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے، سنسار کو دیکھ رہا ہے، کان دیے آواز سن رہا ہے، اتنی عقل تو رکھتا ہے کہ جیسے دوائیوں کو کبھی روٹی کی طرح کھاتا ہے انسان، کیا سب اٹھا کے یوں بٹھا بھر کے کھا لے گا ایسے ہی؟ اتنی عقل تو رکھتا ہے نا کہ ڈاکٹر نے دوائی کون سی کیسے بتائی کھانے کے لیے، اسی حساب سے کھاؤں میں، یا روٹی ناک سے تو نہیں کھاتا، منہ سے کھاتا ہے، اتنی تو عقل رکھتا ہے انسان، اتنی تو عقل ہے۔ تو ایک نفس سے یہ سمجھتی ہے ہر چیز کو، اللہ نے جو رچنا بھی دی ہے اپنی۔ اب اللہ کا امتحان کیا ہے کہ کس کا دھیان میری طرف لگتا ہے دنیا میں، کون میری طرف کو رجوع کرتا ہے۔ یہ میری کائنات چل رہی ہے اتنی بڑی، یہ میں دن نکالتا ہوں، یہ میں رات کرتا ہوں، روزی پیدا کرتا ہوں زمین میں سے، کس کا دھیان میری طرف لگتا ہے؟ بس جس کا دھیان لگا اور مستقل لگ گیا، پیچھے نہ ہٹا، اس کو ایمان مل جائے گا، یہ دنیا سے ایمان لے کے چلا جائے گا۔ مرنا سب کو ہے، دنیا میں کوئی نہیں رہے گا ہمیشہ، اور جس کا دھیان دنیا پہ لگا رہا وہ تو مردہ ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ زندہ ہے، جو سچائی کے ہوش میں ہے وہ زندہ ہے، اور جو دھوکے میں ہے وہ مردہ ہے۔ جس کا دھیان دنیا پہ لگا رہا وہ تباہ اور برباد ہے۔ تو یاد رکھیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دھیان اللہ کی طرف لگے، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو لگاتار پھر اللہ کا گیان علم سیکھے اور سمجھے، اور علم گیان سے اگیان کو اپنے اندر سے بھگائے، گیان کی روشنی اپنے اندر لے کر اندھیرے سے باہر نکل جائے، اندھیرے سے نکل جائے، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے
کہ ہم مسلمانوں گھروں میں پیدا ہو گئے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، کوئی غور و فکر نہیں ہے، کوئی اللہ کی کھوج نہیں کرتے، کوئی علم حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم واقعی میں سچائی کے ایمان پر چلنے والے ہوتے، سچے ایمان پر چلنے والے ہوتے، تو دھرتی پر ہم ہی غالب ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یا تو قرآن جھوٹا یا ہم جھوٹے، تو لہٰذا ہم جھوٹے ہیں۔ ہم نے اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کی ہے۔ ہم دین حق کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی مرضی کے دین بنا رکھے ہیں، فرقے بنا لیے ہیں۔ ہم اللہ کی مرضی پر آنا نہیں چاہتے۔ نماز غفلت کی پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کی، سارے عمل غفلت کے، اپنی مرضی کے، اسی لیے ہم ساری دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، قدرت ہے، ہمارے اوپر اتنی زبردست چھائی ہوئی ہے اللہ کی بادشاہت، اور ہمارا جھوٹا گمان کیا ہے؟ ہم اس گمان میں جی رہے ہیں کہ ہم خود اپنے مالک ہیں، ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے، جو چاہیں کرتے پھریں۔ تو اے انسان، تو اللہ کے سامنے اتنا بے بس ہے، اتنا محتاج ہے، اتنا کمزور ہے کہ تجھ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تو اللہ کے حکم کے بغیر مر بھی سکے۔ اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تو اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اللہ نے تیری موت کا وقت لکھ رکھا ہے، جو وقت لکھ رکھا ہے اسی وقت پہ تو مرے گا، اس سے ایک سیکنڈ ادھر یا ادھر نہیں مر سکتا۔ اس لیے عقل کو دوڑاؤ۔ کیا کہا گیا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کی باتوں میں شک بھی نہیں کرتے، یعنی کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے اتنی محنت کی سچائی کو سمجھنے کی کہ وہ لاسٹ میں سچائی اسلام کو سمجھے، پھر کہ اسلام ہی سچا دھرم ہے۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس پہ ذرہ برابر شک نہیں کرتے، دل ان کا ٹھک گیا اس کے اوپر، عقلی دلائل سے انہوں نے کھوج کی، اللہ کی محنت کی۔ تو موت کے بعد زندگی ہے۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں، ہم اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ میں تیری آخرت پر یقین اور صبر کر کے برائی چھوڑتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یاد رکھیں، سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہے، اسی لیے شیطان اس کو بدنام کرتا ہے اور کرواتا ہے، تاکہ آدم علیہ السلام کی نسل اس کے قریب نہ آئے، اسلام دھرم کے قریب نہ آئے۔ جو غیر مسلمان ہیں وہ اس کے قریب نہ آئے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا رہتا ہے۔ اسلام کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمانوں کے اندر نفرت ہے، اسلام کے نام سے نفرت ہے، تو لوگ اس کے قریب نہ آئیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے نہ بن جائیں، جنت میں نہ چلے جائیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کی قدرت کو پہچان کر اس کی شان کو سمجھو، اللہ کتنی بڑی ہستی ہے اس کو سمجھو، اور اللہ کی تعریف پر راضی ہو جاؤ، اور گھمنڈ سے بچو، کیونکہ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روشنی میں نہیں لاتا، ان کو سچا راستہ نہیں دکھاتا۔ جب بھی شیطان میرے اندر میری تعریف کا گھمنڈ ڈالتا ہے، یعنی گمان ڈالتا ہے، تو فوراً میرے سامنے نطفہ، یعنی کہ نطفہ مینس ویریا، آ جاتا ہے کہ تو ایک نطفے یعنی گندے پانی قطرے سے بنا ہوا انسان ہے، تعریف تجھے نہیں سجتی۔ ہاں، جس اللہ نے تجھے بنایا ہے گندے پانی قطرے سے، تعریف کے لائق صرف وہی ہے۔ تو یہ سچائی کے ہوش میں آنا ہے ہمیں، کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، ہمارا ایک مالک ہے اور وہ ہم سے حساب لے گا۔ اس لیے ہم جرم سے اور گھمنڈ سے بچیں۔ جب تک انسان ظلم کرتا ہے تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے، یاد رکھیں۔ تو جس کو ہدایت نہیں ملی اس کے اندر کوئی نہ کوئی، چاہے آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ یہ انسان بڑا اچھا ہے مگر اللہ سے بھٹکا ہوا ہے، تو یاد رکھیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ظلم ایسا چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں نہیں لا رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی ضرور وجہ ملے گی ایسی جس کا صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا جو شریر ہے یہ بنا ہے مٹی سے اور روح آئی ہے آسمان پہ سے، تو شریر انسان کو مٹی کی طرف کھینچتا ہے، بڑھیا کھانے ہوں، بڑھیا پینے کو ہو، بڑھیا سونے کے لیے ہوں، بڑھیا گھر ہو، سب چیز بڑھیا ہو، اور روح
آئی ہے آسمان پہ سے تو روح جو ہے آسمان کی طرف کھنچتی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن میں جو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسان اپنی روح کو برائی سے پاک کر کے مرا، جو انسان اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر کے مرا وہی کامیاب ہوگا، اور جو انسان اپنی روح کو آتما کو برائی سے گندا کر کے مرا وہ ناکام ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی روح کو برائی سے پاک کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی پودے لگائے یا کوئی پھلواڑی لگائی، اب پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے پھلواڑی کے نیچے جو ہے گھاس ہونے لگی، تو گھاس سے کیا نقصان ہے کہ جو زمین کی نمی ہے، جو زمین کی نمی ہے، قوت ہے، اور پانی کی نمی وہ گھاس کھینچ رہی ہے۔ اگر وہ گھاس ہٹ جائے تو پھر وہ ساری نمی اور سارے پانی کی تری پودے کو جائے گی، تو انسان کو گھاس ہٹانی پڑتی ہے، اکھاڑنی پڑتی ہے۔ اسی پرکار سے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری روح برائی سے پوتر ہو اور ہم اللہ کی پناہ میں جائیں تاکہ امن حاصل کریں، تو ہم کیا کریں؟ جتنی بھی ہمارے اندر برائی کی گھاس ہے اسے نکال کے باہر پھینکیں، اپنا تزکیہ کریں اور اپنی روح کو برائی سے پاک کریں۔ تو اس لیے ہم سمجھیں کہ سب اللہ سے ایمان کا دعویٰ کر کے آئے ہیں کہ ہم تجھے بنا دیکھے تیرے حکم پر چل کر تجھے راضی کر کے دنیا سے آئیں گے، راضی کریں گے۔ تو اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے دنیا کے اندر، اسی لیے کائنات چپ چاپ چل رہی ہے، کائنات کو بنانے والا چلانے والا دکھتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں سب کا امتحان چل رہا ہے۔ جس کا دھوکہ موت سے پہلے کھل گیا وہ تو بڑا کامیاب ہے، اور جس کا دھوکہ موت پہ کھلا وہ تباہ اور برباد ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمارا بنانے والا، اور ہمارے ہر کرموں کو نوٹ کر رہا ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ جلدی اندھیرے سے باہر نکل کے روشنی میں آئیں، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو